یہ کربلا سے نجف پورے راستے میں عزادار ہی عزادار نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ عزادار ہے۔ آج اگر کوئی نماز پڑھائے نجف میں، اس کا آخری سرا کربلا میں ہوگا۔ یہ عزاداروں کی اتنی تعداد بتلا رہی ہے وہ آنے والا بہت قریب آنے والا ہے، وہ امام بہت قریب آنے والے ہیں۔ یہ آج ساری نشانیاں ہمیں امید دلا رہی ہیں کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو اس کا گہرا تعلق حسین ابن علی سے ہے۔ آپ نے کل سنا کہ وہ کون تھا، وہ شخص جو پوری زندگی اپنے امام کا پروانہ بنا پھرتا رہا مگر آخر میں اپنے امام کا قاتل بن گیا۔ فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، اگر تم مولا کی تبعیت چاہتے ہو، اس آخری حکومت خلافت الہیہ میں مولا کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو، کوئی شیر میرا بھی ہو تو کیا طریقہ ہے؟ پہلے مولا کی اتباع سیکھیں۔ اتباع کیسے آئے گی؟ جب بصیرت آئے گی۔ بصیرت نہیں تھی اس ابن ملجم میں، مولا کو اس نے حاکم نہیں مانا تھا۔ آپ دیکھیے حضرت کمیل ہیں، رات کی تاریکی ہے، ٹہل رہے ہیں رات کو، ایک مرتبہ کمیل کے کانوں سے ایک میٹھی سی قرآن کی تلاوت کرنے کی آواز کسی قاری کی ٹکرائی، کمیل کے پاؤں رک گئے کہ اتنی پیاری آواز تھی اور کمیل اس کو سن رہے ہیں، لذت حاصل کر رہے ہیں۔ تہجد کے ٹائم کوئی اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا تھا قاری قرآن امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ، وہ شخص جو پوری رات عبادتوں میں گزارتا ہے اور سجدے میں گزارتا ہے اور قیام میں گزارتا ہے اور اپنے پروردگار کا خوف رکھتا ہے اور آخرت پہ امید رحمت پروردگار رکھتا ہے۔ کمیل لذت حاصل کر رہے تھے۔ کمیل اصحاب سر علی ہیں، علی کے سر یعنی سیکرٹ دوست تھے، سیکرٹ صحابی تھے۔ ایک مرتبہ کمیل نے دیکھا، سنا کسی نے پیچھے سے کہا کمیل کہیں اس کی اچھی آواز تمہیں متاثر نہ کر دے۔ کمیل پریشان ہوئے، پیچھے مڑ کے دیکھا علی ہیں۔ علی جانتے تھے اس کی سر متاثر کر رہی ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی مولا گویا ہمارے زمانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص کی سر بہت اچھی ہے، اس کو بلاؤ۔ ہمیں کیا تعلق اس کا کردار کیسا ہے، اس کی کیریکٹر کیسا ہے، کیونکہ سر بہت اچھی ہے ہم تو سر کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مولا نے اس وقت کہہ دیا سر کے پیچھے جانے والے کمیل اس کی سر اچھی ہے ٹھیک ہے مگر یہ جہنمی ہے۔ کمیل پریشان، رات کو قرآن تہجد کے وقت قرآن پڑھ رہا ہے اور مولا کہہ رہے ہیں جہنمی۔ خاموش ہو گئے کمیل، مولا ہیں، امیر بیان ہے، علم غیب رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کمیل کہتا ہے جنگ صفین شروع ہوئی، 18 مہینے جنگ صفین چلی۔ جنگ صفین کی انتہا میں ایک نیا دھڑا بن گیا جس کو خوارج کا دھڑا کہا جاتا تھا۔ پھر جنگ نہروان شروع ہوئی۔ جنگ نہروان کی ابتدا میں مولا علی نے ایک پیشن گوئی کی، کیا فرمایا؟ تاریخ آدم و عالم کا وہ پہلا اور آخری فوج کا سربراہ جس نے جنگ کی ابتدا میں کہہ دیا ہمارے 10 مریں گے، دشمن کے 10 بچیں گے، اور جنگ نہروان ختم ہو گئی۔ ادھر 10 شہید ہوئے اور دشمن سارے کے سارے مر گئے سوائے 10 لوگوں کے بچے تھے۔ اب دشمن کی لاشوں کے درمیان چل رہے ہیں علی، چلتے چلتے اور پیچھے پیچھے کمیل چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے علی ایک لاش کے قریب رکے، ٹھوکر مار کے وہی قرآن کی آیت پڑھی امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ، اور سر اٹھا کے کمیل کو دیکھا۔ کمیل یاد ہے نماز شب کے موقع پر یہ بڑی پیاری آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا۔ جی مولا یاد ہے۔ کمیل علی کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اے مظہر العجائب بھی آپ ہیں، ابو العجائب بھی آپ ہیں، لوگوں کے آغاز اور انجام کی آپ خبر رکھتے ہیں۔ عجیب ہے یہ کون تھا؟ بے بصیرت تھا، اسے قرآن کی تلاوت جہنم میں لے گئی، اسے عبادت خدا جہنم میں لے گئی۔ کربلا میں یزیدی بھی نماز پڑھتے تھے، حسینی بھی نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز انہیں جہنم میں لے گئی، ان کی نماز انہیں جنت میں لے گئی۔ فرق کیا تھا؟ ان کی نماز میں بصیرت نہیں تھی، ان کی نماز میں بصیرت بھی تھی، ولایت بھی تھی۔ اگر نماز اور عبادت میں ولایت اور بصیرت آ جائے پھر وہ نماز آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے گی، ورنہ وہی عبادت ہے۔ کیونکہ مولا خود فرماتے ہیں کہ کثرت صوم و صلاۃ عبادت نہیں، زیادہ روزے رکھنا اور زیادہ نمازیں پڑھنا عبادت نہیں، تفکر ہی عبادت ہے۔ زیادہ کون تفکر کرتا ہے؟ ابو ذر کی زیادہ عبادت روزے نماز نہیں تھے، تفکر کیا کرتے تھے، سوچتے تھے۔ پھر مولا فرماتے ہیں جو بے بصیرت عبادت کرتا ہے اس کی بالکل ایسے مثال ہے، مثال کے طور پہ آپ لاہور جانا چاہتے ہیں، کسی نے آپ کو رانگ ڈائریکشن دے دی، اب جتنی آپ اسپیڈ مارتے جائیں گے اتنا آپ لاہور سے دور ہوتا چلے جائیں گے۔ مولا فرما رہے ہیں جو بے بصیرت عبادت کرتا ہے وہ جتنا زور لگاتا ہے اتنا وہ خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کرتا عبادت ہے مگر وہ عبادت اسے خدا سے دور کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ بصیرت نہیں تھی۔ اس زمانے میں
رسول اللہ نے جو پیشن گوئی کی تھی جو شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب ایک مرتبہ عمار صفین میں مولا کے ساتھ ہے، اس طرف شامی ہیں، شامیوں نے ایک مرتبہ حضرت عمار کو شہید کر دیا. اب شامیوں کی فوج میں ہلچل مچ گئی کہ رسول اللہ نے کہا تھا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب ایک مرتبہ سب پریشان، ہم باغی ہیں، ہم وہی لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ نے بغاوت کرنے والے کہا. تو ایک مرتبہ عمر عاص نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ لوگ جاہل ہیں، ان کو نمٹانا میرا کام ہے. کیا کہا یہ بات مشہور کر دی کہ اصل میں عمار کو تو علی نے قتل کیا ہے، علی ہی تو اسے لے کر آئے تھے میدان جنگ میں، اگر علی نہ لاتے تو عمار نہ مرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل قاتل علی ہی عمار کے ہیں. اب یہ بات پھیل گئی. ایک مرتبہ علی کے کانوں تک جب وہ آواز پہنچی، خطیب نہج البلاغہ تھے علی نے کہا اگر عمار کا میں قاتل ہوں تو چچا حمزہ کے قاتل بھی رسول اللہ بن جائیں گے. تو چچا حمزہ کو بھی تو رسول اللہ میدان جنگ پر لے کر آئے تھے. یعنی وہ بے بصیرت لوگ تھے جن کو معمولی سی بات کر کے دھوکہ دے دیا جاتا تھا. جب مولا سے پوچھا گیا مولا بنی امیہ نے آپ کو زیادہ ستایا اہل بیت کو یا بنی عباس نے؟ پوچھنے والے نے سوچا شاید مولا کہیں گے بنی امیہ نے، کیونکہ کربلا کا واقعہ بنی امیہ کے زمانے میں ہوا تھا. مولا نے بنی امیہ کا نام نہیں لیا بلکہ کہا بنی عباس نے ہمیں زیادہ ستایا. کیوں کہا کہ بنی امیہ صاف ہم سے لڑا کرتے تھے، ہمیں قتل کرتے تھے، مگر بنی عباس فریب دیتے تھے اور دھوکہ دیتے تھے، اور اکثر ہمارے چاہنے والے ان کے دھوکے میں آ چکے تھے، ان کی فریب، ان کی میٹھی باتوں میں. خود آپ دیکھیے مامون الرشید مولا رضا کا چاہنے والا خود کو کہتا تھا مولا رضا کو اپنا امام رضا کو اپنا ولی عہد بنا دیا کہ میں مر جاؤں تو امام ہی خلیفہ بنیں گے، امام حکومت میں آئیں گے. تو کتنے ایسے شیعہ تھے اس فریب میں آ چکے تھے. مولا چاہتے ہیں ایک بصیرت والا انسان شیعہ بنے، جس کو تھوٹ ہو، جسے دیکھنے کی ایک صلاحیت ہو، آئی سائٹ بھی ہو، ان سائٹ بھی ہو. آئی سائٹ یعنی یہ آنکھیں، ان سائٹ یعنی بصیرت ہے جو اندر سے آتی ہے. آپ دیکھیے کچھ لوگ تھے کربلا کی تاریخ میں اور پوری تاریخ میں جو ابتدا میں اچھے تھے آخر میں برے ہو گئے. ابتدا میں اچھے تھے، جیسے آپ نے سنا ابن ملجم ابتدا میں اچھا تھا، عمر سعد شروع میں اچھا تھا، شمر شروع میں اچھا تھا، انتہا برے ہو گئے. کچھ لوگ تھے شروع میں برے تھے آخر میں اچھے ہو گئے، جیسے حضرت حر تھے شروع میں برے تھے آخر میں اچھے ہو گئے. حضرت زہیر شروع میں برے تھے آخر میں اچھے ہو گئے. کچھ لوگ شروع میں برے آخر میں برے جیسے یزید ہے. کچھ لوگ شروع میں اچھے آخر میں بھی اچھے جیسے اہل بیت ہیں. اب وہ دو کیٹیگری تو بہت وائٹ اور بہت بلیک ہے، یعنی بہت نوری ہے اور بہت ناری ہیں، وہ بہت اچھے ہیں وہ بہت برے ہیں. مگر یہ دو کیٹیگریز بہت زیادہ ہمارے لیے اہم ہیں، جو لوگ شروع میں اچھے یا آخر میں برے یا آخر میں اچھے یا شروع میں برے، یعنی یہ بہت اہم کیٹیگریز ہیں. ان میں آپ دیکھیے امام حسین کے پاس دو دوست آئے، ایک کا نام ضحاک تھا، ایک کا نام مالک تھا. کہ مولا ہم آپ کے پاس کوفے کی خبر لے کر آئے ہیں، کوفے والے تلواروں کو تیار کر کے آپ کے قتل کے لیے تیار ہیں، اور آپ کی خیریت بھی طلب کرنے آئے ہیں کیونکہ آپ کے چاہنے والے ہیں. ہم شیعہ نہیں تھے، چاہنے والے تھے. اور ایک مرتبہ اٹھے خیمے سے نکلنے لگے. امام حسین نے ان دونوں دوستوں سے پوچھا ٹھیک ہے کوفے والوں نے ہم سے بے وفائی کر دی، کیا تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ مالک نے تو فوراً جواب دے دیا کہ مولا سوری، میری بیوی بچے انتظار میں اور مجھے قرضہ ادا کرنا ہے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اب ضحاک نامی شخص ہے، یہ عجیب شخص تھا، یہ یعنی تاریخ کی ایک عبرت ہے، تاریخ نے حیران کر دیا ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے. ضحاک آ کے مولا سے کہتا ہے مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مگر کچھ کنڈیشن پہ آپ کے ساتھ رہوں گا. جب تک میرا ہونا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا میں رہوں گا، جب تک آپ کے دشمنوں کو قتل کر سکوں میں رہوں گا، جب تک آپ کو بچا سکوں تب تک رہوں گا. اگر اس کے علاوہ میرے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو مولا میں چلا جاؤں گا. مولا کیا قبول ہے؟ مولا نے کہا قبول ہے. اب یہ ضحاک پورا کربلا کی داستان نقل کرتا ہے. کہتا ہے 7 محرم کو پانی بند ہوا، 9 محرم کو حسین نے بیعت ہٹا دی، چراغ گل کر کے حسین نے بیعت ہٹائی، کوئی نہیں اٹھا. یہ سارے واقعات بتلاتا ہے ضحاک. پھر کہتا ہے حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہوئے، تمام شہداء شہید ہو گئے، اب حسین اکیلے رہ گئے. اب یہ ضحاک مولا کے پاس آتا ہے، مولا میں نے آپ سے کہا تھا جب تک میں آپ کے لیے مفید رہوں گا، فائدہ مند رہوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، مگر اب میرے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کسی دشمن کو قتل کر سکتا ہوں، نہ آپ کی جان بچا سکتا ہوں، اور آپ نے قبول کیا تھا، کیا ابھی بھی وہی بات پہ باقی ہے؟ مولا نے کہا ہم نے تمہیں کہا تھا ہاں اب جا سکتے ہو، مگر جاؤ گے کیسے؟ دیکھیے اس ایمرجنسی موقع پر مولا کو اس کی فکر ہے یہ اپنی جان بچائے گا کیسے. اس نے کہا مولا میں نے
ایک خیمہ ایک خیمے کے اندر ایک گھوڑا رکھا ہے، اسی گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں گا اور چلا جاؤں گا۔ اب یہ ضحاک خیموں میں جاتا ہے، خیموں سے اپنا گھوڑا نکالتا ہے، علی اصغر کے رونے کی آواز بھی سنتا ہے، بی بی زینب کی پریشانی کی آواز بھی سنتا ہے، مگر سواری پہ بیٹھ کر چلے جاتا ہے، امام حسین کی نصرت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھ لیے دنیا کا کیلکولیٹر استعمال کر رہا تھا کہ اگر میں بینیفٹ دے سکوں تو رہوں گا، اگر بینیفٹ نہیں دے سکوں تو نہیں رہوں گا۔ جبکہ کربلا میں یہ مقصد نہیں تھا کہ تم کتنے لوگوں کو قتل کرو گے، اپنے امام کو بچاؤ گے یا نہیں بچاؤ گے۔ بتاؤ حضرت علی اصغر نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ کیا حضرت علی اصغر نے امام حسین کی جان بچائی؟ نہ امام حسین کی جان بچانا مقصد تھا، نہ دشمن کو قتل کرنا مقصد تھا، مقصد اظہار وفاداری تھا۔ تم اپنی وفاداری دکھاؤ، چاہے کچھ کر سکو۔ جب وہ بوڑھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اتنا بوڑھا تھا، آئی بروز اس کے آنکھ پہ آ رہے تھے، کہا 2 کپڑے لے کر آؤ۔ کیا کرو گے؟ یہ کربلا کے شہیدوں میں سے ایک شہید ہے، کہا 2 کپڑے لے کر آؤ، ایک سے اپنی کمر سیدھی کروں گا اور ایک آئی بروز کے اوپر باندھوں گا کہ اپنی آنکھیں کھل سکیں۔ جس کی آنکھ نہیں کھل رہی، جس کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی، کیا کسی ایک بندے کو مار سکے گا؟ شاید وہ ایک بندے کو بھی نہیں مار سکا ہوگا، مگر وہ آیا اس لیے تھا کہ حسین میں تیرے وفادار غلام ہوں۔ وہ اظہار وفاداری کے لیے آئے تھا۔ کربلا کی لاجک یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے بھائی میں ایک ہوں، میں کچھ بولوں گا تو کیا اثر پڑے گا؟ فلسطین پہ بول لوں تو کیا اثر پڑے گا؟ یمن پہ بولوں تو کیا اثر پڑے گا؟ سعودی کے مظالم پہ بولوں تو کیا اثر پڑے گا؟ فلاں دشمن پہ بولوں تو کیا اثر پڑے گا؟ فلسطینیوں کی مظلومیت پہ، نائجیریا کے مظلوموں پہ بولوں تو کیا اثر پڑے گا؟ میانمار کے مومنی مسلمانوں پہ بولوں تو کیا اثر پڑے گا؟ بھائی اثر کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کرنی ہے، چاہے اثر ہو یا نہ ہو۔ اگر یہ بصیرت ہمارے اندر آ جائے، ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی میں وہ نور آ جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا، کوشش ہوتی ہے اہل بیت کے چند نسخے بتلائے جائیں جو ہماری معنویت کو بڑھانے والے ہیں۔ ہمارے ایک استاد سے کہتے ہیں معنویت کے لیے 3 بہت طاقتور نسخے، ان کا لفظ ایگزیکٹلی اگر کوٹ کروں، وہ کہتے تھے ایٹم بم نسخے ہیں معنویت کے لیے، یعنی بہت پاورفل نسخے ہیں۔ تو پوچھا ان سے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی معنویت کو بڑھاتی ہے؟ کہا پہلی چیز نماز شب کو کبھی نہ بھولنا۔ نماز شب کے بارے میں کہا گیا ہے حدیث میں وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو نماز شب پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں فقیر ہوں۔ فقیر نہیں ہو سکتا اگر کہہ رہا ہے میں فقیر ہوں، یا وہ نماز شب نہیں پڑھتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نماز شب تمہاری رزق میں اضافہ کرے گا۔ سید علی قاضی کی جب ملاقات ہوئی علامہ طباطبائی سے، کیا کہا؟ بیٹا پہلا دن تھا، وہ حوضہ نجف میں آئے تھے، تفسیر المیزان کے لکھنے والے۔ کہا بیٹا اگر دنیا چاہیے تو بھی نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے تو بھی نماز شب پڑھو۔ اور حسین کی آخری وصیت زینب عالیہ سے، لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن زینب مجھے نماز شب میں ضرور یاد کرنا۔ یہ نماز شب حقیقت میں قضا ہو گئی تو قضا ہو کے پڑھ لیجئے۔ حدیث میں جب نوجوان نماز شب کو قضا کر کے پڑھتا ہے، ادا کی بات نہیں ہو رہی، ادا کا تو بہت ثواب ہے، قضا کر کے پڑھتا ہے، خدا فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو جس چیز کو میں نے واجب نہیں کیا اس چیز کو وہ قضا کر کے پڑھ رہا ہے، اے فرشتوں میں اس جوان پہ فخر کر رہا ہوں۔ خدا جس پہ فخر کرے اور کیا چاہیے، خدا مباحات کرتا ہے۔ تو پہلی چیز کہا نماز شب کو نہ بھولنا۔ دوسری چیز کیا؟ زیارت عاشوراء کو نہ بھولنا۔ جب اس عالم دین گم ہو گیا تھا رستے میں، بارہویں سرکار نے اس کو راستہ دکھایا، مولا نے اسے کیا کہا؟ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھو، پھر 3 دفعہ کہا عاشوراء عاشوراء عاشوراء، 3 دفعہ مولا نے تاکید کی عاشوراء پڑھو۔ ایک مومنہ تھی جسے 20 سال سے بچہ نہیں ہو رہا تھا، زیارت عاشوراء کا ختمہ نکالا، اللہ نے اسے نرینہ اولاد عطا کر دی۔ کتنے ایسے علماء تھے کہتے ہماری مشکل ہوتی تھی، ہم پہلی محرم سے زیارت عاشوراء پڑھنا شروع کرتے تھے، 7-8 محرم ہوتی تھی تو ہماری مشکل حل ہو جایا کرتی تھی۔ زیارت عاشوراء عجیب گوہر ہے، زیارت عاشوراء عجیب طاقت رکھتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے استاد بتلاتے ہیں وہ ہے زیارت امام، نماز امام زمانہ۔ وہ کون سی نماز؟ جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی نارمل 2 رکعت نماز فجر کی طرح پڑھی جاتی ہے، مگر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتے ہیں اس کو 100 ٹائم ریپیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ نماز مسجد جمکران میں پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر 100 مرتبہ صلوات پڑھی جاتی ہے۔ یہ توحیدی ترین نماز ہے کہ ہم نماز میں 100 مرتبہ